چند چیزوں کے اوپر غور کیا گیا اور کچھ امپورٹنٹ اہم فیصلے کیے گئے۔ سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ روا انتقام اور بدسلوکی کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا اور شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی گئی اور ان کو خلاف قواعد اٹک جیل میں رکھنے کے اوپر بھی شدید احتجاج کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ انہیں فوری طور کے اوپر اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جائے اور اس انتقامی سلسلے کو فوری طور کے اوپر بند کیا جائے۔ اس کے علاوہ کور کمیٹی نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ان کی جو درخواست ضمانت ہے اس کو فوری سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور جس طریقے سے ٹرائل جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کیا گیا اسی طرح سے درخواست ضمانت بھی روزانہ کی بنیاد کے اوپر سنی جائے اور انہیں فوراً ریلیف جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ان کی جان کو جو خطرات جو موجود ہیں اس کا ہم نے نوٹس بھی لیا اور یہ مطالبہ ہم نے کیا ہے کہ ان حالات کی وجہ سے ان کو گھر سے کھانا اور پانی جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کرنے کی سہولت جو ہے وہ فوری طور کے اوپر میسر کی جائے۔ اس کے علاوہ آج کور کمیٹی میں 14 اگست کو جشن منانے کے سلسلے میں بھی بات کی گئی اور جیسا کہ پہلے فیصلہ کیا جا سکا ہے کہ یوم آزادی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور لیڈران جو ہیں وہ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے، پرامن طریقے سے منائیں گے۔ اس سلسلے میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران اور لیڈران کے اوپر جو جس طریقے سے پولیس چھاپے مار رہی ہے، جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کو بغیر وارنٹ کے تھانوں میں رکھا جا رہا ہے، جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے، اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈوں کو بیچنے کے اوپر جو غیر اعلانیہ پابندی لگائی گئی ہے، آج بہت سے لوگ ہم نکلے مارکیٹ میں جا کے دیکھا، لاہور میں بھی دیکھا، یہاں اسلام آباد میں بھی دیکھا اور شہروں میں بھی دیکھا اور تمام وہ لوگ جو کہ سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے جھنڈے بیچ رہے ہیں انہوں نے اس بات یہ ہمیں بتایا کہ پولیس آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اور جھنڈے آپ نے بیچنے ہیں وہ بیچیں، لیکن تحریک انصاف کا جھنڈا اگر آپ بیچیں گے تو آپ کو ہم پکڑ لیں گے اور 6 ماہ تک قید کر دیں گے، کوئی آپ کو چھڑوانے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ ریاستی فسطائیت کا ایک بدترین مظاہرہ ہے اور کور کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو فوری طور کے اوپر ختم کیا جائے، کیونکہ ہم بھی اس ملک سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا کوئی اور کرتا ہے اور ہمارے فالوورز، ہمارے لیڈرز، ہمارے کارکنان سب یہ جشن آزادی جو ہے وہ اس چیز کے باوجود کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت پابند سلاسل ہیں، اس کے باوجود ہم یہ جو سیلیبریشنز ہیں ان کو مکمل امن کے ساتھ اور جوش و خروش کے ساتھ منانا چاہتے ہیں اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ پولیس اپنی فسطائیت، اپنا ظلم جو ہے وہ اس کو روا نہ رکھے اور ہمارے کارکنان کو آزادی دی جائے کہ وہ یہ جشن بنا سکیں۔ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے جو انسیڈنٹس ہیں اس کے بارے میں بھی کور کمیٹی نے غور و فکر کیا اور اس کے اوپر اپنا بڑا ڈیپ کنسرن شو کیا کہ یہ ان دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، خاص کر خیبر پختونخوا کے صوبے میں۔ اس چیز کا اعادہ کیا گیا کہ یہ جو امن ہے یہ بڑی قربانیوں سے اس ملک نے حاصل کیا ہے، اس ملک کے عوام نے حاصل کیا ہے۔ 80,000 سے زیادہ جانیں جو ہیں ان کا نذرانہ پیش کیا گیا اور اربوں روپے جو تھے وہ نیشنل ایکسچیکر کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا اور اب یہ دہشت گردی کے واقعات کا دوبارہ شروع ہونا جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس فسطائی جو اب تو خیر وہ کل سے وہ نہیں رہے ہیں لیکن جو بھی انکمبنٹس ہیں ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اس وقت ریاست کا تمام جو فوکس ہے وہ تحریک انصاف کو ختم کرنے کے اوپر اور اس کے لیڈر عمران خان کو جیل میں پابند سلاسل رکھنے کے اوپر ہے۔ تو یہ پرائیورٹی جو ہے ریاست کی یہ ٹھیک نہیں ہے اور ان کو چاہیے کہ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے جو انسیڈنٹس ہیں ان کے تدارک کے لیے پوری کوشش کی جائے۔ سپریم کورٹ میں آج جو ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کے بارے میں جو اپنے فیصلے کا انہوں نے اعلان کیا ہے اس کو ہم نے ویلکم کیا ہے اور یہ ہم نے کور کمیٹی نے آج کہا کہ ریاست کے کار میں کھلواڑ کی جو کوشش تھی اس کے خلاف یہ ایک مناسب فیصلہ ہے اور اس سے جو حکومت
نواز شریف اور اس جیسے اور مجرمین اور بھگوڑوں کے لیے واپسی کا راستہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کو سپریم کورٹ نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، کیونکہ اس کے خلاف اپیل بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ اس بات کی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نواز شریف اور اس جیسے اور مجرمین اور بھگوڑوں کے لیے پاکستان کی سیاست میں کسی قسم کا کوئی رول جو ہے وہ موجود نہیں رہا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو انتخابات کے ساتھ حکومت نے جس طریقے سے ان کو نہ کر کے عدالت کے حکم کی اور پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، کور کمیٹی نے اس کا بھی نوٹس لیا ہے اور عدالت عالیہ سے استدعا کی ہے کہ آپ اس کے سلسلے میں بھی اپنی ججمنٹ جو ہے وہ جلد سے جلد دیں، اور وہ لوگ جنہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، جو اس کے سرزد ہوئے ہیں، ان کو قرار واقعی سزا دی جائیں، تاکہ آئندہ کم از کم کوئی سوچ نہ سکے کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کر سکے گا۔ اس کے علاوہ کور کمیٹی نے مطالبہ کیا کہ جو انتخابات ہیں ان کو بروقت منعقد کرنے کے لیے عدالت اپنا رول جو ہے وہ پلے کرے، اور نیب کے قوانین میں جو امتیازی ترامیم کی گئی ہیں اس سلسلے میں بھی ہم نے عدالت عالیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس ججمنٹ جو ہے اپنی اس کو جلدی سے جلدی جو ہے وہ دے، تاکہ جس طریقے سے یہ سیلف سرونگ امینڈمنٹس کر کے انہوں نے اپنے آپ کو اپنی کرپشن جو تھی، بے بہا کرپشن انہوں نے کی ہوئی تھی، اس سے اپنے آپ کو انہوں نے جو بچایا ہے وہ اس کو ریورس کیا جائے، اور دوبارہ سے ان کے جو جرائم ہیں جو انہوں نے کمٹ کیے ہوئے ہیں اس کی سزا دی جا سکے۔ آج کی کور کمیٹی میں یہ جو سبجیکٹس تھے ان کو ڈسکس کیا گیا، اور کل اور بھی کچھ ایشوز ہیں جو رہ گئے ہیں جو کل کور کمیٹی اپنی میٹنگ میں ان کو بھی ڈسکس کرے گی، اور میں وہ آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گا۔